کیا تمہیں پتہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم اتنا پاورفل ہے کہ اس نے زمین کی گردش کو بھی بدل دیا؟ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں چائنا کے تھری گورجز ڈیم کی، جو ایک ایسا انجینئرنگ پروجیکٹ ہے جس نے انسان کی طاقت اور قدرت کے درمیان کی حدیں توڑ دی۔ یہ صرف ایک ڈیم نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ اس ڈیم نے نہ صرف بجلی کی دنیا میں ریکارڈ بنایا بلکہ زمین کی روٹیشن اور ایکسس پر بھی اثر ڈالا۔ لیکن اس کے فائدے جتنے بڑے ہیں، نقصان بھی اتنے ہی گہرے اور حیرت انگیز ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی کہانی 1919 سے۔ تھری گورجز ڈیم کا آئیڈیا پہلی بار چائنیز لیڈر سن یت سن نے 1919 میں دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر یانگز ریور پر ایک میگا ڈیم بن جائے تو پورے ملک کو بجلی اور فلڈ کنٹرول مل سکتا ہے، لیکن اس وقت ٹیکنالوجی اور پیسہ دونوں کی کمی تھی۔ 1950 میں جب ماؤ زیڈونگ چائنا کا لیڈر بنا تب بھی اس پروجیکٹ پر ڈسکشن ہوئی۔ ماؤ نے ایک شعر بھی لکھا کہ ایک دن ہم یانگز ریور کو کنٹرول کریں گے، لیکن اس وقت بھی یہ پلان صرف کاغذ پر ہی رہا۔ آخر کار 1992 میں چائنیز گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو اپروو کر دیا اور 14 دسمبر 1994 کو اس کا کنسٹرکشن آفیشلی سٹارٹ ہو گیا۔ کنسٹرکشن کا پروسیس بہت لمبا اور مشکل تھا۔ 1997 میں یانگز ریور کو ڈائیورٹ کیا گیا تاکہ ڈیم کا مین سٹرکچر بنایا جا سکے۔ 2003 تک ڈیم کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہوا اور الیکٹریسٹی پروڈکشن شروع ہو گئی۔ 2006 تک ڈیم کی مین وال ختم ہو گئی۔ 2008 میں ہائیڈرو پاور پلانٹ کا ایکسپینشن ہوا اور آخر کار 2012 میں پروجیکٹ کو آفیشلی کمپلیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ڈیم کو پورا ہونے میں 18 سال کا عرصہ لگا اور $32 بلین خرچ ہوئے۔ اب ذرا اس کے سائز اور پاور کی بات کرتے ہیں۔ ڈیم کی لمبائی 2.3 کلومیٹر، اونچائی 181 میٹر، ریزروائر کی کیپیسٹی 39 بلین کیوبک میٹرز پانی ہے۔ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا الیکٹریسٹی پروڈیوسر ہے۔ اس میں 34 ٹربائن لگے ہیں جو مل کر 22,500 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرتے ہیں۔ یہ بجلی 60 ملین سے زیادہ گھروں کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ڈیم کا ریزروائر پانی سے بھرا تو زمین کی گردش میں بھی فرق آیا۔ ناسا کے مطابق اتنے زیادہ پانی کا وزن ایک جگہ پہ کانسنٹریٹ ہو گیا کہ ارتھ کی روٹیشن 0.06 مائکرو سیکنڈ سلو ہو گئی اور ارتھ کی ایکسس لگ بھگ 2 سینٹی میٹر شفٹ کر گئی۔ سوچو ذرا، ایک انسانی پروجیکٹ جس نے پوری زمین کا بیلنس کو ہلا دیا۔ اس کے فائدے اور نقصان کی بات کریں تو الیکٹریسٹی، یہ ڈیم چائنا کو الیکٹریسٹی کا بہت بڑا حصہ پرووائڈ کرتا ہے۔ فلڈ کنٹرول، یانگز ریور چائنا کے لیے برسوں سے فلڈ لاتی تھی، اب یہ ڈیم ان فلڈز کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیویگیشن، اس ڈیم نے بڑے بڑے شپس کو اندر تک سفر کرنے کا راستہ دے دیا۔ چائنا کے اندر ٹریڈ اور ٹرانسپورٹ اور بہترین ہو گیا۔ لیکن بھائی، ہر بڑی چیز کے ساتھ نقصان بھی آتا ہے۔ ڈسپلیسمنٹ، تقریباً 13 لاکھ لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ پورے گاؤں اور شہر پانی کے نیچے چلے گئے۔ ہسٹوریکل لاس، 1300 سے زیادہ کلچرل اور تاریخی مقامات ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے۔ ان میں سے بہت سی پرانی ٹیمپلز اور آرکیولوجیکل سائٹس تھیں۔ وائلڈ لائف، یانگز ریور کی بہت سی ریئر سپیشیز ختم ہو گئیں۔ چائنیز ریور ڈولفن لگ بھگ ایکسٹنکٹ ہو گئیں۔ انوائرمنٹ، پانی پولیوشن بڑھ گیا۔ سیڈیمنٹس جو نیچے کی زمین کو فرٹائل بناتے تھے وہ اب ریزروائر میں ہی اٹک جاتے ہیں۔ ارتھ کویک اینڈ لینڈ سلائڈز رسکس، اتنا زیادہ پانی ایک جگہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے زمین کے نیچے فالٹس پر پریشر بڑھ گیا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس ڈیم کی وجہ سے ایریے میں لینڈ سلائڈز اور ارتھ کویکس کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس نے حتیٰ کہ 2008 کے سیچوان ارتھ کویک 87,000 لوگ مرے جس میں کو بھی اس پروجیکٹ سے انڈائریکٹلی جوڑا۔ تو بھائی، ایک طرف یہ ڈیم انسان کی انجینئرنگ کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، بجلی، فلڈ کنٹرول اور ٹریڈ کے لیے ایک بے مثال پروجیکٹ، لیکن دوسری طرف یہ انسان کے لیے ایک وارننگ بھی ہے۔ کیا ہم قدرت کی حدوں کو توڑ کر خود اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال ابھی بھی دنیا کے سائنٹسٹ اور ہسٹورینز کے لیے ایک مسٹری ہے۔
تو تم کیا سوچتے ہو، تھری گورجس ڈیم انسان کے لیے ایک کرشمہ ہے یا تباہی کی نشانی؟ اسی کے ساتھ بھائی کو دیں اجازت، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔